السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ میں سے کوئی الفابے ریوائز کروا سکے تو کروا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو ہم نے فرسٹ ڈے ترکی الفابیٹس پہ پڑھے تھے، جی جی میں کروا دیتا ہوں۔ آ بے جے چے دے اے مے گے یومشگے ہے آ ای جے کے لے میں نے او او پے رے سے شے تے یو او او وے او ہم، وے یہ زے۔ میں پڑھ رہی ہوں۔ جی جی آ جی با چے بے 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 آ بے چے چے دے اے پے گے یومشگے ہا ای ای آ نہیں ہے، ہے ہے ای ای جے کے ای ا ہم، جے کے ل میں لے میں نے ساروں کے ساتھ بڑی یہ لے لگے گی۔ لے میں نے او او پے رے او کے بعد سے ہے او پے رے سے شے تے او یو وے یہ رے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی آج کا نیا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم پڑھیں گے اونیتے بیر، اونیتے بیر یا پھر بیرنجی اونیتے۔ ٹھیک ہے جی، بیجیریلر سکلز یا مہارتیں، آپ اس چیپٹر کے اینڈ پہ آپ کیا کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے وہ چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، جس میں آپ محاورے، جو مختلف طرح کے ان کے محاورے استعمال ہوتے ہیں، دعا کے طور پر استعمال ہونے والے محاورے، ان کو سیکھ پائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ تعارف کرنا اور کروانا سیکھ جائیں گے، چیزوں کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں سوال کرنا سیکھ جائیں گے، اور ان کے بارے میں کیسے جاننا ہے، کیا کچھ پوچھنا ہے وہ آپ سیکھ جائیں گے۔ تو اس میں پہلا لفظ جو لکھا ہوا ہے تنشمہ، تنشمہ اور یہاں پہ دوسرا تنمہ ایک دوسرے کے قریب قریب الفاظ ہیں، تو ان کے درمیان میں تھوڑا سا ڈفرنس پہلے جان لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تنمک جو کہ نیچے لکھا ہوا ہے، پورا اگر فیل بنائیں تو تنمک، یہ اصل میں یہاں پہ یہ اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے، اسی کے آگے کے لگا دیں تو یہ فیل بن جائے۔ تنمک ہوتا ہے جاننا، ٹھیک ہے جی، اور تنتمک جو ہے وہ تعارف کروانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یا اس کو بیان کرنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ اس کو جملے کو اگر اس طرح سے کہیں نا، الکمی تنتیورم، ٹھیک ہے، اس کو اپنے ملک کے بارے میں بتا رہا ہوں، اپنے ملک کی چیزیں بیان کر رہا ہوں، تو یہ اس طرح سے تنتمک ہو جائے گا۔
اچھا اب اس میں ابھی تنشمہ نہیں آیا، تنمک آیا ہے اور تنتمک آیا، ان دونوں کے ملنے سے تنشمک بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب تنشمک کا مطلب کیا ہوگا پھر کہ کسی کے بارے میں جاننا اور اپنے بارے میں بتانا. ٹھیک ہے جی، تو اس چیز کو ہم کیا کہیں گے؟ تنشمک. اب تنشمک کے اندر جو اش لگا ہوا ہے، اش کا مطلب ہوتا ہے اش اور لش. یہ آپ آگے جا کے گرامر سیکھیں گے، لیکن ابھی چونکہ ہم اس کے بارے میں یہ یہاں پہ تنشمہ لکھا ہوا ہے، اگلے پیج پہ سلام لاشمہ لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ گرامر آپ اکٹھی جا کے آگے پڑھیں گے، ایک بے بیر کے اندر جا کے پڑھیں گے آپ. ٹھیک ہے جی، 3rd لیول جو ہوگا ہمارا اس کے اندر. تو اس کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ لوگ جب ایک ہی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں تو اس کے اندر یہ اش اور لاش کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ تنمک جاننا کسی کے بارے میں، تنتمک اپنے بارے میں بتانا، تو دونوں میں اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ تعارف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو تعارف کرنا اور کروانا، اس چیز کو تنشمک میں لیں گے. ایک اور چیز ہوتی ہے جس میں یہ پرسن اے ہے، یہ پرسن بی ہے اور یہ سی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ سی ان دونوں کے بارے میں جانتا ہے، لیکن اے اور بی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے جی، تو سی کیا کرے گا؟ پہلے جو بی ہے اس کو اے کے بارے میں بتائے گا. ٹھیک ہے جی، پھر اے کو بی کے بارے میں بتائے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ جو کام یہ کر رہا ہے اس میں 3 لوگ انوالو ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے بارے میں نہیں بتا رہے، اپنے بارے میں نہ یہ اس کو بتا رہا ہے اور نہ یہ اس کو بتا رہا ہے، بلکہ تیسرا پرسن ان دونوں کو کے بارے میں ایک دوسرے کو بتا رہا ہے. یعنی اے کو بی کے بارے میں اور بی کو اے کے بارے میں بتا رہا ہے. اس چیز کو جو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تنشترمک. کوئی دوسرا تعارف کروائے 2 لوگوں کا، تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنشترمک. تو یہ کچھ ٹرمز ہیں جن کے بارے میں آپ آہستہ آہستہ گرامر بیچ میں انوالو ہوگی. یہ جو ترمک ہے یہ کیا لیں کہ ایک الگ سے پھر گرامر ہوگی، یہ 2 گرامر اکٹھی ہو جائیں گی، اش والی الگ اور تر والی الگ. تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک نئی چیز وہاں سے بن جائے گی. ایون یہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ایک ہی اس کے اندر. تو یہ چیز جا کے آپ بے اکی میں پڑھیں گے، بے اکی اور جیبیر میں، یعنی 4th ٹرکش لینگویج کا 4th یونٹ لیول، اور یہ جو ہے 5th لیول ہے، اس میں جا کے آپ یہ چیزیں پڑھیں گے. ابھی کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ 4 ٹرمز ویسے جان لیں کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے. تنمک کسی کے بارے میں جاننا، تنتمک اپنے بارے میں بتانا، تنشمک 2 لوگ ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتائیں، اور تنشترمک تیسرا بندہ 2 لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں بتائے. دلیکلیر جو ہیں ان کو آپ دعائیں کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ خواہشیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے کشی و نیسنے لیری تنما. کشی کا مطلب ہوتا ہے پرسن، انسان. ٹھیک ہے، اور نیسنے آبجیکٹ. ٹھیک ہے جی، آبجیکٹ کے اندر یعنی یہاں پہ میں نے جب اس کو کسی کو پرسن کہہ دیا، انسان کہہ دیا، تو انسان جو ہے وہ ایک گروپ میں ٹریٹ ہوگا، اور جو دوسری جتنی بھی چیزیں ہوں گی، چاہے وہ جاندار ہیں یا غیر جاندار ہیں، ساری ایک ہی کیٹیگری کے اندر، ایک ہی گروپ کے اندر ٹریٹ ہوگی، ایک ٹائپ میں ٹریٹ ہوں گی. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہمارے پاس ہے دل بلگیسی. دل بلگیسی جو ہے وہ گرامر کو کہتے ہیں. اس کے اندر ہم نے ترک الفابیسی آلریڈی کر لیے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے بو شو او. ٹھیک ہے جی،
اب بو کا مطلب ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، شو کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور اسی طرح او کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ. لیکن اب اس میں فرق کیا کریں گے، کیسے کریں گے کہ شو اور او کا استعمال کہاں پہ کرنا ہے. تو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ ہیں، اتنی دور چیز ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ، تو اس کے لیے بو کا استعمال. اس سے زیادہ دور ہے تو اس کے لیے شو کا استعمال. اور زیادہ دور ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، جو بہت زیادہ دور چیز ہو اس کے لیے او کا استعمال، جو تھوڑی دور ہو اس کو شو کا استعمال، اور جو قریب ہو اس کے لیے بو کا استعمال. چیز بھی اور انسان دونوں کے لیے بو شو او کا استعمال کر سکتے ہیں. اب اس میں فرق پھر کیسے کریں گے کہ انسان کے لیے کیا بولنا. تو کم جو ہے وہ اگین یہ کسی والی بات میں کم آ جائے گا، اور نے جو ہے وہ آبجیکٹ والی میں، جو کہ جاندار بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اور غیر جاندار چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سورو ایکی. ٹھیک ہے، سورو ایکی کویسچن کے لیے سفکس استعمال ہوتا ہے. اس کی ہم 4 حالتیں پڑھیں گے. یہ جب بھی آپ، ابھی یہ چول ایکی کا بھی ذکر کرتا ہوں میں ابھی، آپ اگر نوٹ کریں تو ان کے اندر ایک ایک لیٹر جو ہے وہ کیپٹل ہے. یہاں پہ یہ اصل میں یہ دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، اس لیے بتا دوں، یہ لے ہے، یہ آ ہے اور یہ رے ہے، یہ میں ہے اور یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان دونوں کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو ایک ایک لیٹر کیپٹل لکھا ہوا ہے. اس ایک ایک لیٹر کیپٹل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس گرامر کے اندر چینجیبل ہوں گے. یہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ گرامر سیکھنے لگیں گے، کوئی بھی گرامر، اس کا جو سفکس ہوگا وہ اسی طرح ہیڈنگ میں دیا ہوگا، اور ہیڈنگ کے اندر جو لیٹر اس کے اندر چینجیبل ہوگا وہ کیپٹل لکھا ہوگا اور باقی اسمال لکھے ہوں گے. اور جو چینجیبل لیٹرز آپ پڑھیں گے اس کے اندر آ ہے، اس کے اندر ہے، اس کے اندر دے ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جے ہے. ٹھیک ہے جی. آ کی 2 حالتیں ہوں گی، آ اور اے ہوگا. کی 4 حالتیں ہوں گی، بھی ہوگا، ای بھی ہوگا، او بھی ہوگا اور یو بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی. دے کی 2 حالتیں ہوں گی، ایک دے ہوگا اور ایک تے ہوگا. جے کی 2 حالتیں ہوں گی، ایک، یعنی اس کو یہاں پہ چے لکھ لیں، چے زیادہ بہتر ہے. چے کی حالت میں بھی لکھا جائے گا اور جے کی حالت میں بھی لکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ لیٹرز ہیں جن کو نہ صرف ابھی پہلے یونٹ کے اندر بلکہ پہلے پورے لیول کے اندر اور آگے بھی جتنے لیولز آئیں گے اس کے اندر جو چینجیبل لیٹرز ہیں وہ یہی ہیں. ٹھیک ہے جی. جن کی گرامر کی ہیڈنگ کے اندر لکھا ہوگا کیپٹل میں تو پھر ہمیں اس کو تبدیل کرنا ہوگا. تو تبدیل کرتے ہوئے ہم نے اسی طرح سے اس کو دیکھنا. ٹھیک ہے. اب ان کے ساتھ لیٹرز اور آ سکتے ہیں، لیکن یہ جو چینجیبل لیٹرز ہیں وہ یہی رہیں گے. جو ان کے ساتھ لیٹرز آئیں گے وہ اسی طرح اسمال لکھے ہوں گے، تو اسمال لکھے ہوں گے تو مطلب وہ چینج نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے یہاں پہ چول ایکی جو ہے، چول ایکی کا مطلب ہوتا ہے پلورل بنانا. ٹھیک ہے. اب اس کی جو ہے وہ ہم کیا کریں گے. زہرا عما کیا کر رہی ہیں آپ؟ پین چھوڑ دیں. اچھا، تو اس کی لار اور لیر 2 حالتیں ہوں گی. یہ سورو ایکی کی جیسے میں نے ابھی اوپر بتایا، یہ م بھی ہوگا، می بھی ہوگا، مو بھی ہوگا اور میو بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اس سے پیچھے والے واول کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرے گا، وہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے. ابھی میں صرف آپ کو اس چیپٹر کا کہہ لیں کہ انٹرو کروا رہا ہوں کہ اس چیپٹر میں آپ نے کیا چیزیں پڑھنی ہیں. یہ والی چیزیں اگر آپ ابھی تھوڑا بہت ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، آگے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ نہیں کرتے ابھی تو آگے جا کے ہم نے ان کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ والی بات کہ ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ریلیکس ہو کے
چیزوں کو دیکھتے جائیں کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں. اس کے بعد یہاں پہ ہے برس نرس. ٹھیک ہے, ہم نے چیزوں کے بارے میں, ہم نے انسانوں کے بارے میں بات کر لی کہ ہم نے کیسے پوچھنا ہے. اب آ گیا ہے یہاں پہ کہ کسی جگہ کے بارے میں پوچھنا ہو کہ یہ جگہ کون سی ہے, یہ شہر کون سا ہے, تو اس صورت میں ہم کیا کہیں گے, برس نرس. ٹھیک ہے جی. تو برس نرس یہ جگہ کون سی ہے, اسی میں برس کی جگہ شرس بھی ہو سکتا ہے اور اسی کی جگہ اورس بھی ہو سکتا ہے. فرق کیا پڑے گا, فرق بالکل وہی پڑے, اسی طرح سے پڑے گا جیسے بو, شو اور او میں پڑا ہے. ٹھیک ہے جی. برس, شرس, اورس. اسی طرح بونلار, شونلار اور اونلار یہ بھی اسی طرح سے استعمال ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ یہ چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں, نیشنل ایئر کے لیے بھی, اور کسی انسان کے لیے بھی. بونلار, شونلار زیادہ ہوں گے تو, اور ان کے آپس میں فرق یہ ہوگا کہ یہی جس طرح سے یہ, وہ اور وہ. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ بونلار, شونلار, اونلار کب استعمال ہوں گے, جب دو یا دو سے زیادہ چیزیں ہوں گی, اور بو, شو, او تب ہوں گے جب ایک چیز یا ایک بندہ ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کلمہ لہر. کلمہ لہر الفاظ اس کا معنی ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو ہم نے فردر یہاں پہ جو کلمہ لہر اصل میں لکھا ہوتا ہے, لیکن اس میں یہ آگے ٹاپکس لکھے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس چیپٹر کے اندر کتنے ٹاپکس کور کر لینے ہیں. یعنی صنف کی بات کی ہے, کلاس کے اندر جو موجود چیزیں ہوتی ہیں نا, موٹی موٹی چیزیں جو مینلی ہوتی ہیں, یا آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ لینگویج کلاس کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں, ویسے تو موسٹلی چیزیں کامن ہی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی اگر پرٹیکولرلی بات کرنی ہے تو لینگویج کلاس کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, اس سے ریلیونٹ ووکیبلری جو ہے وہ اس چیپٹر کے اندر آپ سیکھ لیں گے. میسلک لیر, پیشے, مختلف طرح کے جو پیشے ہوتے ہیں ان کے نام جان جائیں گے. بہت زیادہ نہیں, لیکن کچھ حد تک آپ یہاں پہ سیکھ جائیں گے. ایو کہتے ہیں گھر کو, اور گھر کے اندر جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس کی بھی ووکیبلری جو ہے وہ آپ پہلے چیپٹر کے اندر سیکھ لیں گے. جی, یہاں تک کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ ابھی صرف میں آپ کو چیپٹر کا انٹرو کروا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں جو میں ابھی آپ کو مختصر بیان کی ہیں, انہی ساری چیزوں کو ہم ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے. سر میرے السلام پاس علیکم. وعلیکم السلام. نہیں, جی یس پلیز گو آن. Yeah, nah, you can go ahead. I just wanted to ask Sinif. I couldn't get it clearly. Maybe the voice was distorted. maybe اٹس فائن فار you اس. can, میں نے سر but you جو can بک watch آرڈر recording کی ہے later. نا, جی جی بولیں. میں نے جو بک آرڈر کی ہے نا, اس میں جو یہ کیمیکلار میں ادھر 3 ہے, تو بک میں نا 5 یہ ہیں. سینف, دوسرے الفاظ بولیں کیا کیا ہیں. گونولر, آئلر, گنلر, گنلر کا گونلر, مطلب ہے ہفتے کے دنوں کے نام آپ سیکھیں گے. آئی لار کا مطلب ہے مہینوں کے نام سیکھیں گے. اور یہ چیزیں جو ہے نا, جو میرے پاس یہ بک ہے, اس کے 5ویں چیپٹر میں موجود ہیں. آئی لار مہینوں کے نام, کچھ چیزیں انہوں نے ری ارینج کی ہوئی ہیں, مائنر سا 10% کا ڈفرنس ہے, کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے, چیزیں آگے پیچھے کی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں ہے. گاٹ اٹ, تھینک یو. ویلکم. چلیں, ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا تھوڑی دیر پہلے بھی کہ میں آپ کی کلاس کو اس طرح سے لے کے چل رہا ہوں کہ میں چیزیں بار بار ریوائز کرتا ہوں. یہ ابھی صرف آپ کو تھوڑا سا اس چیپٹر کے لیے کہہ لیں کہ میں نے تیار کیا کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے. اب جب ہم یہاں پہ ان چیزوں پہ پہنچیں گے تو پھر میں دوبارہ سے آپ کو یہ چیزیں ایکسپلین کر رہا ہوں گا. اس لیے صرف ریلیکس ہو کے کلاس میں بیٹھیں اور چیزوں کو سنتے جائیں. جو وہاں کے لیے ضروری چیز ہوں گی وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اب یہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی ہے. اس کے بعد آپ کو صنف مین کلاس,
کلاس روم آئٹمس کے بارے میں آپ جان پائیں گے۔ مرحبا جو ہے وہ جیسے کہ آپ کو ٹائٹل کا پتہ ہے، اور ویسے بھی بالکل جو تھوڑی بہت ٹرکش کے بارے میں ہاؤ نو ہو جاتی ہے یا شروع کرتے ہیں تو کم از کم آپ کو مرحبا کا پتہ چل جاتا ہے کہ مرحبا کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے تھوڑا موو کروں، ہمارے ساتھ 2-3 اسٹوڈنٹس نئے ہیں یہاں پہ آج، اسامہ منیر، اسامہ فیصل، آپ دو نہیں اسامہ منیر تو ہمارے پرانے ہیں، اسامہ فیصل ہیں، اور اسامہ فیصل آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بھی ہونا چاہیے۔ آپ لوگ دونوں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ اور اس کے علاوہ نازیہ ہیں، نازیہ میں بھی ان کے بچی کا نام ہو یا جو بھی ہے۔ 2 لوگ بلکہ 3 لوگ نئے رجسٹر ہوئے ہیں، 2 بھائی ہیں اور ایک الگ سے ایک بچی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیں کہ آپ لوگ کتنی دیر سے ترکی میں ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، تھوڑا سا بتائیں اپنے بارے السلام علیکم سر، میں۔ وعلیکم السلام۔ میں نازیہ ہوں۔ ہم آپ کے یہاں پہ کچھ 1-1.5 ہفتہ ہو رہا ہے۔ ہاں مجھے زیادہ کچھ ترکش میں آتا نہیں ہے، بس یہ میری پہلی کلاس ہے۔ صحیح ہے۔ اور میں محنت کر کے اچھا پڑھنا چاہ رہی ہوں۔ آئی ہوپ آئی ڈو ویل انشاءاللہ۔ لیکن انشاءاللہ۔ آپ کس کلاس میں ہیں؟ ابھی میرا 10th ہوا ہے۔ ہاں 10th ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ فاطمہ کی فرینڈ ہے نا؟ جی ہاں ہاں، انہوں نے ہی بتایا مجھے آپ کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا نام تھا ان کا؟ عثمان فیصل۔ عثمان اور آپ کے بھائی، آپ بھی تھوڑا سا بتائیں اپنے بارے میں اسی طرح سے جس طرح سے نازیہ نے بتایا۔ یہ السلام آپ کا علیکم۔ نام نازیہ ہی تھا نا؟ جی ہاں، نازیہ فاطمہ۔ نازیہ فاطمہ، ٹھیک ہے، چلیں جی۔ السلام علیکم۔ شراز کی آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اس لیے آج کلاس میں نہیں آئیں گے۔ وعلیکم السلام۔ عثمان بتائیں۔ السلام عثمان بولیں۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام جو ہے عثمان فیصل ہے، میں ٹرکی میں 10 منتھ سے ہوں، اور میں ٹرکش جو ہے اسکول جانے کے لیے سیکھ رہا ہوں۔ میں اسکول تقریباً 8 یا 9 منتھ سے جا رہا ہوں۔ آپ کے بھائی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام عبدالرحمان ہے، میں 4 مہینے سے جا رہا ہوں، اور میں بھی ترکی میں 10 مہینے سے ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی۔ یہ ہمارے ساتھ آج 3 نئے اسٹوڈنٹس تھے، تو میں نے کہا کہ ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت پتہ چل جائے۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کو تینوں کو کلاس میں ویلکم کہتے ہیں، اور ہوپ کرتے ہیں کہ آپ اس کلاس سے کچھ نہ کچھ بینیفٹ اٹھائیں، مطلب میکسیمم بینیفٹ اٹھائیں۔ کچھ نہ کچھ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہو ہماری کلاسز کے اندر۔ کوشش کرتا ہوں میں کہ اپنا میکسیمم دوں، لیکن انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں پہ انسان کے اندر کمی ہوتی ہے۔ تو وہ جو کمی میرے اندر ہے یا میرے پڑھانے میں ہو، وہ آپ لوگوں نے فیل کرنی ہے اپنی ایفرٹ کے ساتھ، اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ چیز تھوڑی اور بہتر ہونی چاہیے، امپروو ہونی چاہیے، تو وہ آپ مجھے وقتاً فوقتاً ساتھ بتاتے رہیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو غبار ہے وہ بھی نکلتا رہے گا، اور مجھے سننا آسان ہوگا۔ ایک دم سے لوگ بعض اوقات پھٹتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں، اور ایک دم پھٹتے ہیں تو پھر وہ زیادہ نقصان ہوتا ہے، زیادہ بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے چھوٹے چھوٹے دھماکے کرنے ہیں، اور ساتھ بتاتے رہنا جو بھی آپ کو لگے کہ یہ چیز اور بہتر ہونی چاہیے۔ چلیں جی، پنیتے بیر کے اندر ہم آگے پھر پڑھ رہے ہیں مرحبا اور آ بولوں کیا ہے پہلا حصہ۔ تین حصے ہوا کریں گے ہر ایک چیپٹر کے۔ یہ پہلا حصہ ہے جس کا ٹائٹل ہے تنشما، سلام لاشما اور دلک لہر۔ تنشما کا مطلب ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ ایک دوسرے کے بارے میں جاننا، 2 لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جانیں گے۔ سلام لاشما کا مطلب سلام دعا کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، اور دلیک لہر کا مطلب جو ہے وہ دعائیں اور خواہشیں
اس معنی میں لیں گے. اور اس میں آپ وہ چیزیں سیکھیں گے محاورے جو یہ استعمال کرتے ہیں نا, جیسے کولائے گیلسن کا مطلب آپ کے کام میں آسانی آئے, یا جو ہے عافیت اولسن کھانا کھاتے ہوئے آپ کسی کو کہتے ہیں, یا دوم گنن کتلو اولسن سالگرہ پہ کہتے ہیں. تو اس طرح کے جو محاورے ہیں 10-12 وہ آپ یہاں پہ سیکھیں گے, باقی آگے جا کے سیکھیں گے. یہاں پہ سب سے پہلے مرحبا لکھا ہوا ہے, آپ کو کوئی مرحبا بولے تو آپ مرحبا بول سکتے ہیں, اس کا جواب مرحبا ہی ہوتا ہے. لیکن آپ اگر انیشیٹ کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ مرحبا بھی بول سکتے ہیں, سلام بھی بول سکتے ہیں, سلام علیکم بھی بول سکتے ہیں, اور ایون جو ہم السلام علیکم بولتے ہیں وہ بھی بول سکتے ہیں. ان کو سمجھ آ جاتی ہے ترک لوگوں کو کہ یہ سلام کر رہے ہیں. اس کے بعد گنائدن کا مطلب ہوتا ہے صبح بخیر, اور اس کا جواب بھی گنائدن میں ہی آپ نے دینا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ لکھا نہیں ہوا, نیچے آئے گا, لیکن پھر بھی یہ استعمال کرتے ہیں ای گنلیر. ٹھیک ہے جی, ای گنلیر جہاں جہاں پہ ای لگتا ہے نا وہاں پہ ہم ہائرل بھی لگا سکتے ہیں. ہائرل گنلیر, ہائرل اکشام لار, ہائرل صباح لار. یہ گنائدن کی جگہ پہ اصل میں جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ ہائرل صباح لار بھی آپ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, خیر والی صبح. ٹھیک ہے, اور یہ ان کا ہے کہ یہ موسٹلی چیزوں کے ساتھ آگے لار یا لیر لگا رہتے ہیں. اس طرح کی جو دعائیاں ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والے جتنے بھی دن, آپ کی جتنی بھی راتیں, شام میں, ایون کلاس لیسن جو ہے ہائل دیس لیر بھی یہ بولتے ہیں, تو اس کا دعا وہ یہی دے رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے جتنے بھی ہوں وہ اچھے ہوں, خیر والے ہوں. تو جس میں یہ دن وغیرہ کی بات ہو اس صورت میں تو آپ جواب اسی طرح سے دے دیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے ہائل سبالا تو آپ بھی کہہ دیتے ہیں, ای گنلر کہتا ہے تو آپ بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ لیسن کی بات آ جاتی ہے, جہاں پہ صرف آپ کے بینیفٹ کی بات آتی ہے, تو اس صورت میں آپ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تشکر ادرم, تشکر لیر, ساولن. ٹھیک ہے جی, اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ناسلسن کا مطلب ہوتا ہے تم کیسے ہو. ٹھیک ہے جی, اور اگر پوچھنا ہو نا آپ کیسے ہیں تو اس صورت میں اس کی بجائے یہاں پہ نئے کیپٹل لکھنا چاہیے, ناسل سنز. اس طرح کرنے سے کیا ہو جاتا ہے, آپ کیسے ہیں. یہاں پہ کیا ہم نے پوچھا ہے تم کیسے ہو, یہاں پہ ہم نے پوچھا آپ کیسے ہیں. تو یہ فارمل اور انفارمل سٹائل کا فرق پڑ جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ زیادہ لوگوں سے آپ نے پوچھنا ہو تو اس صورت میں بھی ناسل سنس. اس کے بعد اگر ایک بندہ ہے تو وہ جواب دے گا ای یم, دونوں صورتوں میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, اور اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ کہیں گے ای یس, ہم ٹھیک ہے. جیسے میں اگر آپ کو کلاس کے سٹارٹ میں آپ لوگوں سے پوچھا کروں نا ناسل سنس تو آپ کہیں گے ای یس تشکر ادرس سز ناسل سنس. یہاں پہ تشکر ادرم لکھا ہوا نا, آپ یہاں پہ میں کی جگہ زے لے آئیں گے ادرس. تو اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد نیرے لسن, تم کہاں کے رہنے والے ہو, کہاں سے تعلق رکھتے ہو. تو اس صورت میں ضروری نہیں ہے کہ ملک کا بتایا جائے, ایون ملک کے اندر آگے شہر کا بھی پوچھا جا سکتا ہے. ایک ہی ملک کے لوگ بھی آپس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں. نیرے لسن کا مطلب تم کس شہر سے, کس گاؤں سے تعلق رکھتے ہو, تو وہ اس طرح سے پھر بتانا پڑتا ہے. اور اس میں بھی آپ نیرے لسن کے آگے کیا کر سکتے ہیں, تم کہاں سے ہو کو ہم نے کرنا ہے آپ کہاں سے ہو, نیرے لسنز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اپنے سے بڑے سے بات کرنی ہو تو اس انداز میں بات کریں, نسل سنز, نیرے لسنز. اور اپنے سے چھوٹے سے آپ نسل سن, نیرے لسن کر کے بات کر سکتے ہیں. اور دوسری بات وہی کہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے لیے بھی یہ از اور یہاں پہ از لگا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پہ نیرے لسن کا جواب کیا ہو سکتا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ جو لوگ ہیں اس میں پاکستان,
पाकिस्तान लियम, ठीक है जी, पाकिस्तान लियम, और यहाँ पे हमारे साथ हिंदुस्तान लियम वाले भी हैं, ठीक है जी, हिंदुस्तान लियम। इसका इनका नेरिलिसन का जवाब ये हो जाएगा पाकिस्तान लियम, हिंदुस्तान लियम। और उसके अलावा अभी हमारे पास दूसरी क्लास में लोग हैं, यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसका भी सीख लें कि बांग्ला देश लियम, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है होश चाकल। होश चाकल का मतलब, होश का मतलब खुश के मानी में। सर मेरा एक सवाल है। जी जी पूछें। कोई भी हो, जैसे अगर शहर का नाम भी हो या एरिया का भी हो, बस लियम आगे लगा दें। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कराची लियम। सही सही सही। लियम लियम की 4 हालतें हैं। ये वावल के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इससे पीछे आखिरी जो वावल होता है ना उसके ऊपर। यहाँ पे आ था दोनों जगह पे, तो हमने लियम लगाया। बांग्लादेश के अंदर ए है तो इस वजह से हमने लियम लगाया। इसी तरह कराची के अंदर ई है तो हमने लियम लगाया। इसकी जो हालतें हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं? हमारे पास जो 8 वावल हैं उसको 4 हिस्सों में तकसीम करें। आ में से हम अ को लेते हैं, ए ई में से हम ई को लेते हैं, ओ ऊ में से हम ऊ को लेते हैं, और उ में से हम उ को लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो हमारे पास 2 केसेस आए थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता उर्दुन, उर्दुन होता तो हम क्या करते, उर्दुन लुयुम, ठीक है जी। वो आखिरी वावल जो उससे पीछे आखिरी वावल होता है उसके ऊपर ये चीज चेंज कर रही होती है। चलें वापस यहाँ पे होश का मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि उर्दू का खुश वाला मानी में है, और कल का मतलब होता है रहना। होश का कल, खुशी से रहो। गुले गुले का मतलब है खुशी खुशी से जाओ, या खुशी खुशी से, इतना भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये होश का कल, आप इसको इस तरह से ज़हन में रखें कि जो जाने वाला होता है ना, एक जगह पे एक कमरे के अंदर फॉर एग्जांपल, या एक घर के अंदर लोग 2 इकट्ठे हैं, एक जा रहा है और एक घर में रह रहा है, या ऑफिस में रह रहा है, या रूम में रह रहा है। तो जो जाने वाला है वो रह जाने वाले को क्या कहेगा, होश शक्ल, तुम खुशी से यहाँ रहो। और जो रह जाने वाला है वो जाने वाले को कहता है तुम खुशी खुशी से जाओ। ये मानी अलविदा के मानी में इस्तेमाल होता है, खुदा हाफिज के मानी में इस्तेमाल होता है, गुड बाय के मानी में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको इस तरह से हम इसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको इस तरह से भी, फॉर एग्जांपल बाहर रोड पे लोग मिले हैं तो उस सूरत में पहल करने वाला जो है वो होश शक्ल बोल सकता है, बोलता है, इवन आप इस तरह से भी कह सकते हैं। और जो दूसरा जवाब देने वाला होता है वो गुले गुले बोलता है। ये है रूल की बात, लेकिन इसको आप रूल से हट के इस तरह से भी है कि होशा काल दोनों ही एक दूसरे को कह दें, गुले गुले दोनों ही एक दूसरे को कह दें, तो इस तरह भी होता है। अल्लाह खैर करे। आप ये फर्स्ट सेक्शन पढ़ लें, आप बोलूँ तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि क्या मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं, और उसके अलावा कितने एडिशनल हो सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, ममनून ओल्दुम का मतलब है मैं ममनून हुआ हूँ, मैं खुश हुआ हूँ, ठीक है जी। और इसके अंदर जैसे होता है ना कि नाइस टू मीट यू, क्या कमानी शामिल करना हो, तो ऐसी सूरत में हम एक लफ्ज़ और ऐड करते हैं, फिर उस सूरत में नाइस टू मीट यू पूरा बनता है। लेकिन आप ममनून ओल्दुम को अगर आप गूगल ट्रांसलेट करेंगे तो आपको नाइस टू मीट यू ही देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब इसका लफ्ज़ी माना लें तो ममनून ओल्दुम का मतलब है मैं खुश हुआ। पूरा जो इसका होता है तनश त मज़ा,
جو ہمارا آپس میں تعارف ہوا ہے, ایک دوسرے کو ہم نے جانا ہے, اس سے مجھے خوشی ہوئی ہے. تو یہ پورا اصل میں ہوتا ہے نائس ٹو میٹ یو کے لیے. تشکر ادرم, اس چیز کو اس طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ نے ادرم لگانا ہے تو اس کے ساتھ لیر نہیں لگانا. لیر لگائیں گے تو ادرم نہیں لگانا. لوگ کیا کرتے ہیں, لیر بھی لگا دیتے ہیں اور ساتھ ادرم بھی لگا دیتے ہیں, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تشکر بولیں گے تو ادرم بولیں گے, نہیں تو تشکر لیر بولیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں, وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ آگے وقت کے ساتھ سیکھ سر جائیں گے. ایڈرم کے کیا میننگ ہوئے؟ اچھا چلیں, آپ نے پوچھا تو میرے ذہن میں آ گیا. میرے سے کسی نے ریسنٹلی پوچھا تھا تو وہ چیز بھی, سوال بھی ذہن میں آ گیا کہ ایک ہوتا ہے ایدرم اور ایک ہوتا ہے ایدیورم. تشکر ایدیورم بھی بعض اوقات بولتے ہیں اور تشکر ایدرم بھی بولتے ہیں. بیسک لیول پہ اگر میں بات کروں تو زمان کا فرق ہے. یہ یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے اس کو کہتے ہیں گینش زمان, ٹھیک ہے, جس کا معنی تا ہوں میں, ہم اس کو ٹرانسلیٹ تا ہوں میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کو کہتے ہیں شمدی کی زمان, اور اس میں بھی ہم تا ہوں میں کرتے ہیں ٹرانسلیشن, لیکن اس کی زیادہ تر ٹرانسلیشن جو ہے وہ رہا ہوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں شکریہ ادا کر رہا ہوں یہاں پہ, اور اوپر جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اس طرح سے. اور انگریزی میں جو ہے وہ اچھا سر, یہ تشکر کا مطلب ہے میں شکریہ. شکریہ, میں شکریہ نہیں, اچھا شکریہ. میں جو ہے وہ یہاں پہ ام کے اندر اور کے اچھا اندر صحیح. ہے, لیکن تشکر کا مطلب شکریہ ہی ہے. اور ایدرم میں ادا کرتا ہوں, میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں کرتا ہوں, میں کر رہا ہوں. اور یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو کہا, ایدرم کے اندر اگر آپ دیکھیں گے, گوگل ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس صورت میں تھینک یو, اور اس کا ایدیورم کا جو ہے آئی ایم تھینک فل, اس طرح سے یہ ڈفرنس آئے گا. لیکن آپ کو میں نے اس کی بیس بتا دی کہ زمان کا فرق ہے. اور زمان کے اندر, گینش زمان کے اندر جو ہے وہ گا کے معنی میں بھی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے بعض اوقات, اور جس طرح میں نے بتایا یہاں پہ تا ہوں کے معنی میں بھی بعض اوقات ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, لیکن زیادہ ٹرانسلیشن اس کی اس میں ہوتی ہے اور اس کی اس میں ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے سر آئی ہیو اے کوشچن, سوری ٹو انٹرپٹ. یہاں پہ لوگ بہت ایگنلار یوز کرتے ہیں, مطلب انٹر کام اٹھا کے بھی گارڈ کہتے ہیں ایگنلار, رکھتے ہوئے بھی ایگنلار. اینڈ آئی ہیو سین کہ when we're visiting some shops, تو وہاں پہ بھی enter ہوتے ہوئے they say کھلائی گیسن ایگنلار. Why is it so important? They always use it. this is in their culture. Okay, like it's like ہماری طرح کیا حال ہے, السلام علیکم, is it in that context? یہ جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ they give more preference to their culture rather than saying السلام علیکم. they say yeah, they do that. کلائی گیلسن. کلائی گیلسن کا مطلب ہوتا ہے آپ کے کام میں آسانی آئے, اور سلام کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو, آپ سلامت رہیں. تو یہ سلامتی کی بجائے جو ہے وہ وقت کام کے اندر جو ہے وہ آسانی ہے, اس چیز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو یہ کلچر کے اندر ہے, اور دعائیں دینا ان کے کلچر کا پارٹ ہے. یہ جیسے یم کہنے کو اتنا, آپ ان سے پوچھیں نا آپ کیسے ہیں, تو یہ یم کے اوپر ان کا اتنا فوکس نہیں ہوتا یا اتنا کانسنٹریٹ نہیں کرتے جتنا یہ تشکر ادرم کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ پہلے میں نے شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے میرا حوال پوچھا ہے, پھر اس کے بعد میں نے بتانا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. تو یہ کلچر کی چیزیں. ہم دوبارہ ابھی کلاس کو لاسٹ منٹ چل رہا ہے, 20 منٹس کے لیے ہم دوبارہ کلاس کریں گے. ابھی ایک دفعہ ڈسکنیکٹ ہوگا, دوبارہ کنیکٹ کر کے تو ہم اس کو آگے چلائیں گے 20 منٹس کے لیے. جو لوگ بھی ابھی کلاس میں موجود ہیں ڈسکنیکٹ